درود بر آل محمد۔ ابھی اسد رضوی صاحب کی بات ہوئی ہے، تو اسد رضوی کی محبتیں ہیں کہ آج ہم یہاں جمع ہیں سارے، اور رضا عباس نقوی کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رضا عباس نقوی، آپ کو بہت مبارکباد کہ آپ نے اتنی اچھی تقریب کا اہتمام کیا ہے۔ ایک کتھا، علی ولی کے جو قدموں کی دھول مل جائے، علی ولی کے جو قدموں کی دھول مل جائے تو زندگی کا سنہرا اصول مل جائے۔ علی ولی کے جو قدموں کی دھول مل جائے تو زندگی کا سنہرا اصول مل جائے، اور اٹھا کے دیکھوں جو چادر علی کی خواہش میں، اٹھا کے دیکھوں جو چادر علی کی خواہش میں، تو کیا عجب مجھے اس میں رسول مل جائے۔ بھائی علی ولی کے جو قدموں کی دھول مل جائے تو زندگی کا سنہرا اصول مل جائے، اور اٹھا کے دیکھوں جو چادر علی کی خواہش میں، تو کیا عجب مجھے اس میں رسول مل جائے۔ ایک اور کہتا کہ پیدا جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ اس کا گھر، پیدا جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ اس کا گھر، ایسے میں پھر علی کی سکونت کہاں کی ہے۔ پیدا جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ اس کا گھر، ایسے میں پھر علی کی سکونت کہاں کی ہے۔ کعبے کا نام لکھ کے گزارش وہاں پہ بھیج، خط اس جگہ پہ جائے ولادت جہاں کی ہے۔ پیدا جو جس جگہ پہ ہوا ہے وہ اس کا گھر، ایسے میں پھر علی کی سکونت کہاں کی ہے۔ کعبے کا نام لکھ کے گزارش وہاں پہ بھیج، خط اس جگہ پہ جائے ولادت جہاں کی ہے۔ عزیزان من، محسن بھائی اور ہماری جو محبت ہے اس کو سب جانتے ہیں، اور میں نے کرونا کے دنوں میں ایک تفصیلی مضمون اس کے لیے لکھا تھا، لیکن مجھے قاسمی صاحب نے بار بار وہاں بیٹھے ہوئے کہا مختصر گل کریں، مختصر بات کرنا، لمبی بات نہ کرنا۔ چنانچہ میں بہت مختصر کر کے یہ بات کر رہا ہوں۔ میری زندگی میں جن شخصیات نے بہت اہم کردار ادا کیا، میرے دوست، میرے بھائی اور باقی سجیلے شاعر، سید محسن نقوی شہید ان میں سر فہرست ہیں۔ یہاں یہ کہنا ضروری ہے کہ ان کے ساتھ 20 برس کی رفاقت کو کسی ایک مضمون میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ ان سے پہلی ملاقات 1973 میں مری کے انٹرنیشنل مشاعرے میں ہوئی، جس میں بیرون ملک سے بھی کافی شعراء آئے ہوئے تھے۔ یہ مشاعرہ مری انتظامیہ نے ترتیب دیا تھا۔ خیر، اس مشاعرے میں اپنی غزل پڑھ کر میں واپس آ رہا تھا کہ محسن نے ہاتھ پکڑ کر اپنے پاس بٹھا دیا۔ مشاعرے کے بعد ان کے ہوٹل کے کمرے میں چلے گئے اور تفصیلی تعارف ہوا۔ پھر ایک طویل وقفے کے بعد جب اگست 1976 میں لاہور آیا تو ان سے ملنے ان کی رہائش نجف رضا 192 نشتر بلاک، وہاں پہنچا۔ یہاں سے ان سے ایسا رشتہ استوار ہوا جو ان کی شہادت تک قائم رہا اور آج بھی ہے۔ اب تھوڑا سا میں مختصر کرتے ہوئے بات کو آغاز کرتا ہوں کہ برگ صحرا جو ان کی شاعری کا پہلا مجموعہ تھا وہ کس طرح شائع ہوا۔ بند قبا اس سے پہلے شائع ہو چکا تھا، ملتان سے شائع ہو چکا تھا، اور وہ اس کے اشاعت کے معیار سے کچھ مطمئن نہیں تھے، تو اس لیے پھر ہم نے دوبارہ اس کو ہم نے وہ یعنی بلند پایا کلام کے لحاظ سے تو تھا، لیکن پبلشنگ کے اعتبار سے وہ اتنا اچھا نہیں تھا، چنانچہ اس کو دوبارہ ہم نے شائع کیا۔ 1977 میں ماورا کا دفتر 3 بہاولپور روڈ پر تھا۔ وہاں محسن نقوی نے مجھے اپنے دوسرے شعری مجموعے برگ صحرا کی اشعار کا چیلنج دیا۔ چیلنج کا لفظ ہر مصوبے کے ساتھ ان کا مخصوص لفظ ہے۔ خالد، تمہیں چیلنج ہے یہ کتاب کہنے سے بہتر ہونی چاہیے،
بلکہ صحرا سے پہلے ان کا ایک شعری مجموعہ بندے خوا کے نام سے ملتان سے شائع ہو چکا تھا۔ راولپنڈی میں ہماری کتابیں جنگ پریس سے چھپتی تھی۔ لاہور آیا تو سلطان رشید صاحب نے مجھے محمد طفیل نقوش سے متعارف کرایا اور میں نے ان سے کتابیں چھپوانی شروع کی۔ وہ اس نوعیت کا کام بہت کم کرتے تھے، بہرحال اس کے لیے مان گئے۔ کتابت کے لیے محمد حسین شاہ صاحب کا انتخاب ہوا۔ محمد حسین شاہ صاحب کو یہ نام احمد ندیم قاسمی صاحب نے عذرائے محبت دے رکھا تھا، اور وہ اسے کتابوں کی پرنٹ لائن میں اسی طرح لکھتے تھے۔ فنون وہ کتابت کرتے تھے، نقوش وہ کتابت کرتے تھے۔ بلکہ صحرا کے سرورق کے لیے موجد صاحب سے رابطہ کیا گیا۔ میری خواہش تھی کہ کتاب کے اندرونی صفحات پر بھی کوئی ہلکا پھلکا ڈیزائن ہو۔ اسلم کمال صاحب سے بات ہوئی تو اس نے 3 پتوں پر مشتمل ایک ڈیزائن بنا دیا، 2 پتے سبز اور ایک زرد، یہ برگ صحرا۔ بشیر مجید نے بھی بہت خوبصورت سرورق بنایا۔ گراؤنڈ کا رنگ زرد تھا، اسے ہم نے ایمبوسڈ ایک شیل پیپر پر مجید صاحب کے پریس سے ہی شائع کیا۔ زرد رنگ اور دانے دار کاغذ کی وجہ سے لگتا تھا کہ ریت بکھری ہوئی ہے، لیکن ابھی جلد سازی کا مرحلہ طے نہیں ہوا تھا۔ مجھے اس کی بہت اسپیشل جلد چاہتے تھے، اور میں بھی۔ روٹین کے جلد ساز بہت تھے، مگر ہم روٹین سے ہٹ کر کام کرنا چاہتے تھے۔ ایسے میں کسی نے ایک استاد جلد ساز کا نام بتایا، لیکن ساتھ ہی کہا کہ وہ بڑے نخریلے بزرگ ہیں، صرف قرآن پاک کی جلد کرتے ہیں، لیکن ان کا کام ایسا ہے کہ بندہ دیکھتا رہ جائے۔ میں نے نام اور پتہ لے لیا۔ اگلے روز ان صاحب کے پاس انکم ٹیکس کا نوٹس ان کی دکان پر پہنچ گیا۔ وہ بزرگ ہانپتے کانپتے آئے، میں نے اندر بٹھایا، تسلی دی، انہیں کہا نوٹس ہم واپس لے لیں گے، آپ یہ چھوٹا سا کام کرتے ہیں، رقم بھی آپ کو حسب منشا ملے گی۔ بہرحال انہوں نے حامی بھر لی اور واقعی برگ صحرا کو تصویر بنا دیا۔ اس طرح کی کتابیں شاذ و نادر ہی چھپتی ہیں۔ اس کتاب کو نیشنل بک کونسل آف پاکستان نے سال رواں کی بہترین شائع شدہ کتاب کا ایوارڈ اور نقد بنایا۔ اس کے بعد ان کی کتابیں مناسب وقفوں سے شائع ہوتی رہیں۔ ریزہ حرف 1985، عذاب دیگ 1990، طلوع اشک 1992، رخت شب 1994، ردائے خواب، فرات فکر۔ ان کے ایک دوست عقیل رانا ریاض احمد بڑی محبت سے منفرد انداز کے سرورق بناتے تھے۔ ہم نشتر بلاک میں ان کے گھر محافل میں شریک ہوتے ہیں، وہ ہمارے گھر کے فرد بن چکے تھے۔ جب ماورا کا دفتر مال روڈ پر منتقل ہوا تو اکثر ان کی شامیں ماورا پہ گزرتی۔ 5-6 بجے آ جاتے اور ہم 8-9 بجے دفتر اور دکان بند کرنے کے بعد پی سی ہوٹل کی طرف نکلتے۔ وہاں سے واپسی کے راستے میں لبرٹی سے ہلکے چونے والے پان لیے جاتے اور پھر مجھے رچنا بلاک ڈراپ کرتے ہوئے وہ گھر چلے جاتے۔ میری بیوی کو دیوی بھابھی کہتے۔ ایک بار عدنان نے 6 سال کی عمر میں انہیں کوئی ٹوٹا پھوٹا شعر سنایا تو کہنے لگے، یار تم ہماری روزی پر کیوں لات مارنے چلے ہو؟ اور اب عدنان اچھے خاصے شعر کہہ رہے ہیں۔ اکثر نئی کتاب شائع ہوتی تو اس کی پہلی رونمائی شوکت حسین رضوی کے گھر کرتے، ان کی بیگم زینت اہتمام کرتی۔ قتیل صاحب کے ہاں بھی ہم اکثر اکٹھے جاتے۔ ہماری دوستی کے درمیان کبھی مسلک آڑے نہیں آیا۔ 11 محرم کی نیاز میں جب سینکڑوں ذاکر ان کے ہاں جمع ہوتے، مجھے ہاتھ پکڑ کر اندر لے جاتے اور کہتے، اے میرا سکا برا۔ ان کی کتاب طلوع اشک کے آخر میں خالد شریف کے لیے ایک ادھوری نظم میری زندگی کا سرمایہ اور ان کی قادر الکلامی کا ثبوت ہے۔ ان کی ایک کتاب کی رونمائی کے لیے بے نظیر بھٹو بطور خاص تشریف لائیں۔ آواری میں یہ تقریب ہوئی۔ بے نظیر نے ہمارے سامنے ان سے پوچھا کہ سائیں کوئی کام بتائیں، کوئی خدمت بتائیں۔ انہوں نے بس شکریہ ادا کر کے بات ختم کر دی۔ انہوں نے مور مارکیٹ میں قصہ انٹرپرائز کے نام سے دفتر بنا لیا تھا، وہاں اکثر دوستوں کی محفل جمتی۔ ایک روز میں گیا تو فون بار بار بج رہا تھا، وہ اٹھانا نہیں چاہ رہے تھے۔ قاسمی صاحب، عطا بھائی، ایک روز میں ان کے دفتر گیا تو فون بار بار مسلسل بج رہا تھا اور وہ اٹھا نہیں رہے تھے فون۔ کافی دیر کے بعد فون اٹھایا اور کہا کہ آپ فکر نہ کریں، یہ کام میرے بس کا نہیں ہے، آپ ہی وہاں رہیں گے، میں نہیں آ رہا، اطمینان رکھیں۔ میں نے کہا کہ مسلم بھائی یہ کیا ماجرا ہے؟ بولے اسلام آباد سے اکیڈمی آف لیٹرز کے فلاں صاحب بار بار فون کر رہے تھے، انہیں کسی نے خبر دی کہ مجھے چیئرمین لگا دیا گیا ہے۔
تم جانتے ہو میں 9 to 5 ڈیوٹی کبھی کر سکتا ہوں بھلا؟ فاروق لغاری ان کے دوست تھے اور ایسی کوئی بھی پوزیشن حاصل کرنا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل تھا، لیکن وہ اس مٹی کے بنے ہوئے تھے۔ محسن کسی ادبی گروپ سے منسلک نہیں ہوئے، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ ندیم صاحب اور آغا صاحب دونوں سے احترام سے ملتے۔ محسن خود محفل اور جانے محفل تھے، ان کی لابی ان کی اپنی ذات تھی، مشاعرے کبھی ان کا مسئلہ نہیں رہے۔ ذاکری میں انہوں نے نئی طرح ڈالی تھی، نظم کے انداز میں مجلس پڑھتے، اپنے وقت کے مہنگے ترین ذاکرین میں سے تھے۔ ان کے سیکٹری کی ڈائری بھری رہتی تھی، ہمیشہ اچھی گاڑی رکھتے، اچھی زندگی گزارتے، معیار زندگی پر کبھی انہوں نے سمجھوتا نہیں کیا۔ محسن کی شہادت سے ایک ہفتہ پہلے میری بیگم بچوں کے بال تو رشوانے مون مارکیٹ گئی ہوئی تھی۔ محسن گارڈ کے ہمراہ سامنے سے گزرے اور باربر کو اشارہ کر دیا۔ اب محترمہ اصرار کر رہی ہیں اور باربر نے اجرت لینے سے انکار کیا ہوا ہے کہ شاہ صاحب کا حکم ہے۔ اکثر اپنے گھر جاتے ہوئے ڈرائی فروٹ کا لفافہ ہمارے گیٹ پہ چوکیدار کو پکڑا جاتے۔ ہمارے بھتیجے اسد عباس اور عقیل عباس دونوں سعادت مند اور والد کی تصویر ہیں۔ عقیل عباس بہت اچھا شاعر ہے اور اس کا شعری مجموعہ تعلق بھی ماورا سے شائع ہو چکا ہے۔ والد کے نقش قدم پر چلتے ہوئے والد کی تصویر بھی ہے، وہ بہترین اور کامیاب ذاکر بن چکا ہے۔ اسد عباس ڈیرہ غازی خان میں کاروباری معاملات دیکھتا ہے، جبکہ ماموں سید ظفر عباس نقوی ایک بہترین شخصیت کے مالک ہیں۔ اپنی شہادت سے پہلے کراچی سے پشاور تک محسن اپنے شاگردوں اور مداحوں کی شکل میں ایک ایسی پنیری لگا گئے جس پر رہتی دنیا تک برگبار آتے رہے۔ ہر دوسرے دن مجھے کسی روز دور دراز جگہ سے فون آتا ہے اور کوئی مجھے بتاتا ہے کہ محسن صاحب خط و کتابت کے ذریعے ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں اور وہ صرف ان کی ذات کی مہربانیوں سے شعر لکھ رہا ہے۔ محسن کے اشعار زبان عام ہیں، مثال کے طور پر لکھے جاتے ہیں۔ غلام علی کی آواز میں ان کی گائی ہوئی غزل، یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی، جتنی بار سنو نیا لطف دیتی ہے۔ 15 جنوری 1996 اور مختصر کیا 15 جنوری 1996 کی منحوس دوپہر وہ اپنے دفتر سے نکل کر کچھ دیر سن فوٹوز پر ٹھہرے۔ سن فوٹوز کے مالک حسن شاہ بڑی محبت سے ان کی تصاویر بناتے تھے۔ وہاں سے محسن مون مارکیٹ کی مسجد کے رخ پر پیدل جا رہے تھے کہ 2 موٹر سائیکل سواروں نے ان پر فائرنگ کر دی۔ درجنوں گولیوں میں سے ایک گولی جان لیوا ثابت ہوئی۔ حسن رضوی نے روتے ہوئے مجھے فون کیا، انہیں بھی اسپتال لے جایا گیا، ہم صرف ان کی میت ہی لا سکے۔ 192 نشتر بلاک میں سوگواروں کا ہجوم تھا، انہیں اگلے روز ڈیرہ غازی خان لے جایا گیا جہاں ان کے جنازے کی تدفین میں ہزاروں لوگوں نے شرکت کی۔ وہ کمبخت موٹر سائیکل سوار پکڑے گئے، دہشت گردی کی دفعات لگی، ان سے پوچھا گیا تمہاری کیا دشمنی تھی، کیسے قیمتی آدمی کو مار دیا؟ جواب دیا ہم تو 1-2 روز پہلے ان کی چہرہ شناسی کے لیے ان کے دفتر گئے تھے، انہوں نے چائے پلائی اور محبت آمیز باتیں کی، ہم نے ہائی کمان سے کہا وہ تو بے زدہ آدمی ہے، آرڈر آیا اسے مار دو ورنہ خود مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہمیں کرنا پڑا، 5-5 ہزار ہمیں ملے۔ محسن کی شہادت کے بعد عقیل عباس نے ان کا غیر مطبوعہ کلام مہیا کیا جسے میں نے خیمہ جاں کے نام سے شائع کیا۔ اسی طرح ان کا مذہبی کلام جو غیر مطبوعہ تھا حق الیہ کے نام سے شائع کیا۔ یہ دونوں نام میں نے رکھے تھے لیکن محسوس ہوتا ہے کہ یہ دونوں نام محسن خود رکھ گئے تھے۔ بعد ازاں تینوں مذہبی کی شاعری کے مجموع کی کلیات میراث محسن کے نام سے شائع کی اور آخر میں رومانی شاعری کی 8 کتابوں پر مشتمل کلیات محسن کے نام سے شائع کی۔ ان کے دور حیات میں کئی ناشرین نے محسن سے رابطہ کیا اور لاکھوں روپے کی آفر دی، انہوں نے کبھی کسی کو منہ نہیں لگایا۔ شہادت کے بعد عقیل عباس کو 82 آفرز دی گئی، وہ بھی اسی باپ کا بیٹا ہے۔ شاعری کی کتابوں کا دور اب گزر چکا ہے، موبائل اور انٹرنیٹ نے سارا منظرنامہ تبدیل کر دیا ہے، لیکن محسن نقوی کا کلام، ان کی کتابیں اور ان کی شاعری اب بھی زندہ ہے اور زندہ رہے گی۔ جب مجھ سے کوئی یہ پوچھتا ہے کہ 1000 سال کے بعد کون سا شاعر عصر حاضر کا زندہ رہے گا، تو میں یہ کہتا ہوں کہ محسن کا مواد اتنا مضبوط ہے، ان کا سبسٹینس اتنا اسٹرانگ ہے کہ 1000 سال کے بعد جب اس زمین کو کھودا جائے گا تو اس میں سے محسن کی شاعری بڑا ہوگا۔